آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس شرکا کا مادر وطن کے استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان سیکیورٹی اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظر نامے پر روشنی ڈالی۔ شرکا نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر غور کیا اور یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ شرکا کا مادر وطن کے استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان سیکیورٹی اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظر نامے پر روشنی ڈالی۔ شرکا نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر غور کیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹس بیورو چیف جاوید بلوچ سے۔ جی جاوید، بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ انتہائی اہم کور کمانڈر کانفرنس ہے جس کی صدارت آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کی۔ اس موقع پر جو خطرات ہیں، جو درپیش خطرات ہیں ملک کو، ان کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر روشنی ڈالی گئی۔ شرکاء کو بریفنگ دی گئی مختلف امور سے متعلق، قومی سلامتی کے امور سے متعلق، اور شرکاء کانفرنس نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں فورم نے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے پرعزم لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور فورم نے بھارت کی جانب سے جو غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کی شدید مذمت بھی کی۔ اس موقع پر جو ہے وہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی خطاب کیا کور کمانڈر کانفرنس سے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور بھارتی فوج کے یہ کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا اس کور کمانڈر کانفرنس میں کہ اس قسم کے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کی اندرونی جو خلفشار ہے اس کی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر کتنا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور کسی بھی مہم جوئی کا پاکستان مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا، انشاءاللہ، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے وہ فتنہ خارج کی جانب سے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کروائیاں ہیں وہ افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اس فورم میں، اور یہ بھی اس فورم نے اس بات کی بھی ضرورت پر زور دیا کہ عبوری افغان حکومت جو ہے فتنہ الخارج کی موجودگی سے انکار کی بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ افغانستان اور فتنہ الخارج کے ضمن میں جو جاری شدہ تمام ضروری اقدامات ہیں اور حکمت عملی کو جاری رکھا جائے گا، اور پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس فورم نے بلوچستان میں عوام پر مرکوز سماجی اور اقتصادی ترقی کے اقدامات کو بھی تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا، اور فورم نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ اہم خبر ہے، شرکا کا لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر بھی اس اجلاس میں غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ شرکا کا مادر وطن کے استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان سیکیورٹی اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت اس کانفرنس میں پیش کیا گیا۔ فورم نے درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیتے ہوئے علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظر نامے پر روشنی بھی ڈالی۔ شرکا نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کے ساتھ موجودہ صورتحال پر غور بھی کیا اور یوم یکجہتی کشمیر پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔